بندے آج تک یہ نہیں مان رہے کہ یہ 14 چنے ہیں۔ عباس کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے حر کو بھی چن لیا تھا۔ عباس کہہ رہے ہیں اللہ نے زہیر کو چنا تھا، مسلم ابن عوفہ کو چنا تھا۔ فرمایا اللہ نے تمہیں پہلے دن سے چن لیا تھا لنصرت ولیہ و فرحت نبیہ، اپنے ولی کی نصرت کے لیے اور اپنے نبی کی خوشی کے لیے۔ یہ پڑھ رہا ہوں میں عباس کی جنگ۔ کس نے کہا ہے کہ عباس لڑے نہیں؟ لہجے سے لڑ رہا ہے۔ کیسے آئیں گے یہ اللہ کے چنے ہوئوں کے مقابلے پہ، جبکہ اللہ نے تمہیں پہلے دن سے چن لیا تھا اپنے ولی کی نصرت کے لیے۔ اصحاب کی طرف دیکھ کے حضرت عباس نے جب دیکھا کہ حسین کے اصحاب ابھی کو 3 دن پہلے آیا ہے، کچھ 6 دن پہلے پہنچا ہے، انہوں نے عباس سے سنا ہم چنے ہوئے ہیں، ہمیں اللہ نے چنا تھا، ہمیں اللہ نے بلایا ہے، ہم تو سمجھتے تھے ہمیں حسین نے بلایا ہے، ہمیں اللہ نے بلایا ہے، ہم اللہ کے چنے ہوئے ہیں، ہم آل اللہ کے مددگار ہیں۔ ہم کون ہیں؟ عباس کہتے انتم لب البریہ و خلاصۃ الخلیقہ، تم کائنات کی سچائیوں کا نچوڑ ہو۔ تم روز اول سے لے کے روز آخر تک مخلوقات کا خلاصہ ہو۔ اب میں آ گیا ہوں انتہائی حساس جگہ پہ۔ حضرت عباس نے حسین کے اصحاب کو کہا تم اللہ کے چنے ہو، آل اللہ کے مددگار ہو، مخلوقات کا خلاصہ ہو، سچائیوں کا نچوڑ ہو۔ حضرت عباس نے ان کی اتنی فضیلت بتا دی، ان کے جسم کانپنے لگے۔ ان کا اگر ہم یہ ہیں تو کون ہے؟ عباس کے نوکر، غازی کے نوکر، منتیں ماننے والے، اگر ہم یہ ہیں تو کون ہے؟ عباس کا سر اٹھاؤ، الستم تعرفون، اٹھاؤ سر، میں تمہیں اپنا تعارف کرو۔ انا ہیبت الجبار، انا طلبت القرار، انا سائف صاحب ذوالفقار، میں جبار کی ہیبت ہوں۔ عباس کہتے ہیں میں قرار کی طلب ہوں۔ لہجہ بتا رہا ہے کہ نہج البلاغہ کا بیٹا بول رہا ہے میں صاحب ذوالفقار کی تلوار، واللہ خدا کی قسم تم میں سے سارے بھی چلے جاؤ، میں اکیلا اپنے سید کا دفاع کروں۔ غدن واللہ یوم زلزلہ عظیم، اللہ کی قسم میں کل قیامت والے زلزلے یاد کروا دوں گا۔ غدن واللہ احیر جبرائیل، قسم اللہ کی میں کل جبریل کو حیرت میں ڈال دوں گا۔ غدن واللہ ادہش اسرائیل، قسم اللہ کی کل میں اسرائیل کو وحشت زدہ کر دوں گا۔ اگلی صدر سننا، غازی کے نوکروں یہ کہہ کے عباس اٹھ کے کھڑے ہوئے، فرمایا کل تم سارے بھی چلے جاؤ، میں اپنے اشل کے سموں سے شامیوں کی قبریں بنا دوں۔ کل میں اپنے فضائل سننا، کل میں اپنے گھوڑے کے سموں سے قبریں بناؤں گا۔ یہ جو پہلے جملے تھے یاد ہے عباس کی حسرت، کل میں یہ کر دوں گا، یہ کر دوں گا، یہ کر دوں گا کل، اور اللہ کی قسم کھا رہے ہیں اگر میرا سید کہے تو کل میں یہ کر دوں گا۔ اگلی صدر سننا حضرت عباس کی، جو غازی کے نوکر بیٹھے ہو، آنکھیں محبت میں تڑپ گئی تو ٹھیک ہے، فضائل سننا ہے، اگر وہ حکم نہ کرتا میں انگلیوں کو تلوار بنا دیتا۔ سنتے ہو بس سماؤ ترس، میں آسمان کو ڈھال بنا دیتا۔ یہاں پہنچے تھے ابھی غازی خطبے کے لیے لفظ ہیں کہ حسین کی اصحاب سے ایک بھاگتا ہوا خیمے میں آیا، اس کا یا ابا الفضل عباس، ایک دستے نے یزیدی لشکر سے خندق کو پار کر لیا اور وہ خندق کو پار کر کے حسین کے خیموں کو گھیرا ڈالنے لگے۔ کتابیں کہتی ہیں شیر کی طرح اٹھا عباس، بغیر زین کے گھوڑے پہ آ کے اپنے گھوڑے کو دوڑایا۔ دوڑانے کے بعد خندق کی سرحد پہ کھڑے ہو کے عباس نے کہا یا نسمت الفجور، اے اندھیری رات کے گناہ کے بچو، وارضعت الخمور، اے شراب کی گھٹی پہ پلنے والو،
جملے حضرت عباس کے، اگلی سطر سننا حضرت عباس کی، خدا کی قسم پورے دن کی تھکاوٹ اتارنی ہے۔ حضرت ابوالفضل عباس نے جب دیکھا کہ یہ ایک دستہ آ گیا اور حسین کے خیموں کا گھیرا ڈالنے لگا ہے، عباس نے کہا اے گناہوں کی رات میں پلنے والوں، اے شراب کی گھٹی میں تربیت پانے والوں۔ یہ کہنے کے بعد حضرت ابوالفضل عباس اپنے گھوڑے کی زین پہ بلند ہوئے جیسے نبی نے غدیر پہ منبر پہ علی کو بلند کیا تھا۔ بلند ہو کے حضرت عباس نے رات کی تاریکی میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا وہ بیت النور تھا، مکے میں تمہارے باپ دادا ہجرت کی رات اس گھر کی تلاشی لینے کے لیے آئے تھے مگر ناکام لوٹے تھے۔ یاد رکھنا اس رات علی سویا ہوا تھا، آج علی جاگ رہا۔ اس رات والا علی گھوڑے کی زین سے عباس اترے۔ حضرت عباس نے اپنی تلوار کی نوک کے ساتھ حسین کے خیام کے باہر ایک لکیر کھینچی، اس لکیر کے تھوڑا سا پیچھے اپنے اشل کے سم رکھے، رکھ کے عباس نے کہا لو اکیلا کھڑا ہوں، تم میں سے کسی کی جرت ہے اس خط کو پار کر کے دکھائے۔ جب تک عباس کی زندگی ہے یہ خط پار کر کے دکھاؤ۔ عباس نے لکیر کھینچ دی۔ خدا کی قسم کتنا بہترین جملہ ایک عرب کا عالم دین اپنی کتاب میں لکھیا۔ اسے کہا تم کیا سمجھتے ہو وہ خط صرف عباس نے شب عاشور کھینچا تھا؟ عباس نے وہ خط قیامت تک کے لیے کھینچ دیا۔ عباس نے خط کھینچ کے بتا دیا قیامت تک کے لیے جہاں عباس ہوگا وہاں یزیدی لشکر نہیں آئے گا۔ اسے کہا آج بھی مجلس حسین کے بعد عباس کا کھچا ہوا خط ہے، عباس کے خط کی وجہ سے منکر مجلس حسین میں۔ بس بڑی جلدی 10 یا 12 منٹ میں حضرت عباس لشکر یزید میں ایک شخص آیا تھا مارد، اتنا دیو قامت تھا کہ اس کا دعویٰ ہے کہ میں ہزاروں سے لڑتا ہوں۔ اس کو بٹھایا ہوا تھا صرف ایک وجہ سے کہ تو نے بیٹھنا، میں فضائل پڑھ رہا ہوں۔ اگر تو عباس لڑا تو نے لڑنا، اگر غازی لڑا تو مارد تو لڑے گا، اگر عباس نہ لڑا ہم تجھے کسی سے نہیں لڑائیں گے۔ کربلا کی جنگ چٹیل میدان نہیں تھا، ریت کے ٹیلے تھے۔ عباس ابن علی ٹیلے کے اوپر تھے۔ عاشور یا شب عاشور نہیں، عاشور ہے، عباس ٹیلے پہ بلند ہے۔ حضرت ابوالفضل عباس بار بار لشکر کی طرف دوڑتے ہیں، یزیدی لشکر ٹیلے کے اس پار بھی ہے اور عباس ٹیلے سے نیچے آتے ہیں، ان کے ٹیلے پہ جاتے ہیں۔ لشکر یزید بلا تشبیہ یہاں کھڑا، عباس یہاں سے اترتے ہیں، یہ الٹے قدم اپنے ٹیلے پہ چڑھتے ہیں۔ اب عباس ان کے تعاقب میں یہاں تک جاتے ہیں، وہاں سے عباس پھر پلٹتے ہیں۔ حضرت عباس کا ایک لقب ہے یا صاحب السعی، اے سعی کرنے والے۔ علماء کہتے ہیں کہ اس لقب کی وجہ کہ حفاظت حسین میں عباس بار بار ٹیلوں کے درمیان، جب بار بار لشکر واپس پلٹ کے جاتا اور میرے سادے ملاؤں اسے کہا مارد باہر نکل۔ حوصلے پست ہو گئے لشکر کے، 6-7 دفعہ عباس ٹیلے پہ آیا ہے، میرے لشکر میں کسی کی جرت ہی نہیں۔ وہ عباس کے سامنے کھڑا ہو گیا، مارد اکیلا، وہ جس کو لایا گیا تھا کربلا میں عباس سے لڑانے کے، لوہے کی ذرہ پہن کے دیو قامت گھوڑے کی زین پہ آیا۔ اب لشکر یزید میں شور مچ گیا، وہ جس کا انتظار تھا، جس کی تلوار کا جلوہ دیکھنا، وہ جا رہا ہے عباس کے مقابلے۔ لشکر یزید اس کے پیچھے آیا، اس نے لشکر یزید کو روکا، اسے کہا لڑوں گا تو اکیلا، اسے کہا ہم لڑنے نہیں آئے، ہم تیرا حملہ دیکھنے کے لیے آئے۔ یہ آیا اسی ٹیلے پہ جہاں سے عباس نے ان کو ہٹایا تھا، اس ٹیلے کی بلندی پہ آ کے یہ کھڑا ہو گیا۔ اب نشیب میں کھڑے ہیں عباس، نقشہ ذہن میں ہوگا تو لطف آ جائے گا۔ عباس نشیب میں، یہ اپنے ٹیلے کی بلندی پہ آیا، اس نے ٹیلے کی بلندی سے دیکھا نہ کوئی لشکر نہ کوئی صفے، اس نے پھر پلٹ کے عمر بن سعد سے کہا اسے کس سے لڑنا ہے؟ اس کا وہ جو نشیب میں کھڑا ہے، اس نے کہا دھوکہ دے رہا ہے مجھے، میں نے تجھے کہا تھا 1000 سے لڑوانا، تو مجھے اکیلے سے لڑوا رہا ہے۔ اس نے کہا مقابلے پہ جا، تیرا دعویٰ ہے 1000 سے لڑتا ہے، اس کا دعویٰ ہے لاکھوں سے لڑتا ہوں۔ اسے کہا لڑوں گا نہیں، صرف اتروں گا، میں جنگ کے قانون سمجھتا ہوں، میں قوانین جنگ سے واقف ہوں، میں قوانین حرب سے واقف ہوں، میں اتروں گا۔ مجھے عباس، یہ جو علی کا بیٹا ہے، یہ جو حسین کا بھائی، اس کا دفاع مجھے بتا دے یہ کیسا لڑتا ہے۔ ادھر سے مارد نے اپنا گھوڑا اونچائی سے نشیب کی طرف دوڑایا، بلا تشبیہ غازی کے نام۔ حضرت ابوالفضل عباس نے تلوار کو نیام سے نہیں نکالا، عباس نے اپنے نیزے کو اپنے دونوں زانوؤں پر لٹایا، لٹا کے حضرت عباس نے گھوڑے کی لجاموں میں ہاتھ ڈالا، یوں مارد کی طرف عباس نے دیکھنا شروع کیا۔ یہ دوڑاتا ہوا گھوڑا نشیب میں لے کے آ رہا تھا، عباس کا اشل وہیں پہ اپنے سم گاڑ کے کھڑا تھا، یہ قریب آتا جا رہا تھا،
یہ پلٹتا جا رہا تھا، یہ سوچتا جا رہا تھا یہ ابھی قبضے پہ ہاتھ ڈالے گا، یہ ابھی تلوار کھینچ لے گا، یہ ابھی نیزہ اٹھا لے گا، یہ ابھی تیر پھینکے گا۔ عباس وہیں کے وہیں کھڑے تھے، وہیں کے وہیں عباس کھڑے تھے۔ اس کا گھوڑا دوڑتا دوڑتا، اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی ہیں، یہ اپنی جگہ پہ کھڑا ہے، یہ حرکت بھی نہیں کر رہا، یہ تلوار بھی نہیں نکال رہا، یہ نیزہ بھی نہیں اٹھا رہا۔ اس نے اپنے گھوڑے کو دوڑاتے دوڑاتے جب حضرت ابوالفضل عباس کے قریب آئے، عباس نے اپنے ایک ہاتھ سے اپنے نیزے کو اٹھایا، اپنے نیزے کی انی اس کے گھوڑے کی پشت پہ ماری، گھوڑے کی پشت پہ لگنی تھی، یا یہ اپنے گھوڑے سے گرا، اس کا گرنا تھا، یہ اپنے گھوڑے سے گرتا گیا۔ شمر ملعون نے دیکھا کہ مارد گر گیا ہے، اس نے اپنے لشکر میں سے کہا وہ گھوڑا جس پہ آج تک ابھی تک کچھ نے سواری نہیں کی بھیجو، مارد اسے اپنی پر حملے لے گا۔ ایک گھوڑا چنگھاڑتا ہوا لشکر سے یوں نکلا اور نشیب کی جانب گیا۔ جو ہی وہ گھوڑا اس سے پہلے کہ مارد کے قریب آتا، ابوالفضل عباس نے اپنا گھوڑا اس کے رستے میں کیا۔ یہ گھوڑا چلتا ہوا عباس کے گھوڑے کے قریب آیا، عباس نے اشل سے جس لگائی، اس گھوڑے کی زین پہ آیا، عباس نے اشل کو چھوڑا، ان کے گھوڑے کی پشت میں سوار ہو گیا۔ شمر ملعون نے ٹیلے پکڑے، عباس تو نے میرے لشکر کا گھوڑا کیوں چھینا؟ عباس کی آواز ہے جاہل، یہ تم نے مدائن میں حسن سے چھینا تھا۔ اس گھوڑے کا نام تاویہ ہے، یہ تم نے مدائن میں حسن کا چوری کیا تھا، اور عباس بطول کے بیٹوں کے حق پہ کسی کا قبضہ۔ اس گھوڑے کا نام تاویہ۔ مقام نخیلہ پہ پہنچ کے عمر ابن سعد نے کتاب قدی 7 خط، ابن زیاد نے 7 خط کربلا میں ابن زیاد کی طرف سے عمر ابن سعد کو آئے کہ میں پہنچ گیا ہوں، کوفہ چھوڑ چکا ہوں، مقام نخیلہ پہ کھڑا ہوں، مجھے خبر ہے کہ حسین نینوا پہنچ چکے ہیں، میں نے جتنے دستے بھیجنے تھے بھیج دی، میں کھڑا ہوں مقام نخیلہ پہ تازہ فوج کے دستے لے، جیسے جیسے تجھے ضرورت پڑتی جائے گی میں تازہ دستے بھیجتا جاؤں، حسین کو نینوا سے نکلنے نہ دینا۔ یہ بار بار خط بھیج رہا۔ دوسرے خط میں تاریخ کہتی ہے کہ ابن زیاد نے عمر ابن سعد، کیا تم مجھے بتا سکتا ہے کہ خیام حسین کی تعداد کتنی؟ یہ خط پہنچا کربلا میں، عمر بن سعد نے ابن زیاد کو خط کا جواب لکھا، حسین کا دستہ بھی پہنچ گیا ہے، ہم بھی پہنچ چکے ہیں، ہم نے حسین کی فوج کا تعین کر لیا ہے، ہم پوری جنگ کے لیے تیار ہیں۔ خط واپس ابن زیاد کے پاس آیا، اس نے پھر خط لکھا، اس نے کہا میں نے تجھے یہ نہیں پوچھا کہ دستے کتنے ہیں، میں نے تجھے پوچھا نہیں تیر انداز کتنے ہیں، میں نے تجھے پوچھا کہ جلدی مجھے بتا کہ حسین کے خیموں کی تعداد کتنی ہے۔ تاریخ ہے، منبر حسین ہے، پوری دنیا میں مجلس دیکھی جا رہی ہے۔ خط دوبارہ آیا، دوبارہ خط آیا، دوبارہ خط پہ عمر بن سعد نے لکھا، ہاں ہماری فوج بھی تازہ دم ہے، لڑنے کے لیے تیار ہے، میں نے فوج سے حلف لے لیا ہے، فوج کبھی بھی پیچھے قدم نہیں ہٹائے گی، میرے تیر انداز ٹیلوں پہ کھڑے ہو چکے ہیں، ہم حسین کے لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس نے تیسرا خط بھیجا، کیوں بار بار مجھ سے جواب بدل رہا ہے، میں تم سے پوچھ رہا ہوں حسین کے خیموں کی تعداد کتنی ہے۔ اس نے پھر آگے سے لشکر کو خط بھیج دیا کہ ہاں ہاں ہم مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں، اگر حسین حملہ کرے گا ہم پیچھے سے بھی حملہ کریں گے، ہم نیمنا سے بھی ہٹیں گے، ہم میسرا سے بھی ہٹیں گے۔ اس نے پھر خط لکھا، میں نے تم سے پوچھا حسین کے خیموں کی تعداد کتنی ہے۔ 7واں خط قاصد لے کے آیا، اس نے کہا اب ابن زیاد نے کہا عمر ابن سعد سے کہنا لکھ کے نہ بھیج، مجھے بتا کہ عمر ابن سعد بتا حسین کے خیموں کی تعداد کتنی ہے۔ اتنا کہنا تھا، ابن زیاد کے قاصد کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے عمر ابن سعد ٹیلے کے پیچھے گیا۔ اس نے کہا 6 خط میں ابن زیاد کے برداشت کرتا رہا، بار بار ایک ہی بات پوچھ رہا ہے، حسین کے خیموں کی تعداد، حسین کے خیموں کی تعداد، جاؤ اسے جا کے بتا دینا۔ عباس کے ہوتے ہوئے کس کی جرت ہے وہ حسین کے خیمے گنے؟ کس کی جرت ہے؟ عباس کے ہوتے ہوئے جتنی چیخ نکلی ہے اس سے اگلے جملے پہ رو پڑنا، جس عباس کے ہوتے ہوئے فوج حسین کے خیمے نہیں گنتی تھی، اسی عباس کے گرنے کے بعد فوج زینب کے خیمے کے اندر کھڑی تھی۔ مولا مجھے اجازت دے، بلا تشبیہ حسین نے زخمی امامہ سر سے اتارا، صبح سے لے کے شام تک جنازے اٹھا کے تھکا ہوا حسین رو کے کہتے عباس ایک بار میرے گلے میں باہیں ڈال۔ عباس نے مولا حسین کے گلے میں باہیں ڈالی، اپنے لب حسین کے کان کے ساتھ لگائے، رو کے حسین تڑپ کے کہتے عباس تو لڑنے کی اجازت لینے آیا ہے، میں ایک سوال پوچھوں گا پھر میں تجھے اجازت دے دوں گا۔ عباس نے کہا حکم کر بطول کا بیٹا کیا سوال ہے؟ حسین رو کے کہتے مجھے صرف اتنا بتا، میں بہنے لے کے کہاں جاؤں، میں بیٹیاں لے کے کہاں جاؤں؟ عباس تیرے سہارے پہ میں سکینہ کو گھر سے لے،
मुझे सिर्फ इतना बता, हुसैन की बेटी की हसरतें हैं। आवाज आई, मशकीज़ा ले जा तलवार दे जा, मशकीज़ा ले जा तलवार दे जा, मशकीज़ा ले जा तलवार दे जा। यहाँ तक आखिर तक जो खड़े हैं, अब्बास ने रोकेगा, लाना मैंने पानी है, तलवार मेरी निया में रहने दे, क्योंकि सिपाही के पास असला हो, फौजों पे रोब रहता है। मेरे मौला तेरे इज़्न के बगैर न तलवार उठाऊंगा न किसी की गर्दन मारूंगा, लेकिन मेरी तलवार मेरे निया में रहने दे। हुसैन ने एक बार अब्बास की तलवार को देखा, देखने के बाद अब्बास के हाथ में तलवार रखी, दूसरा हाथ अपने सर पे रखा, फरमाया तूने वादा किया ले जा, तू मेरी माँ की दुआ है, लेकिन अब्बास एक वादा करके जा, अब्बास जरूरत पड़े तो निकालना, अब्बास बगैर जरूरत के ना निकालना। अब्बास कब्जे पे हाथ रखने से पहले मैदान में इतना सोच लेना, जितना तूने इन्हें मारना है इतना इन्होंने शाम में ज़ैनब को मारना है, इतना इन्होंने सकीना को मारना है। अब्बास मेरी ज़ैनब से तेरी तलवार। ये कहने के बाद उन्होंने जुमला कहा, उन्होंने कहा अब बता अब्बास का सर नेज़े पे क्यों नहीं था? जो मातम कर सको मातम करना, मैंने कहा क्यों नहीं था? इन्होंने कहा इतना काट दिया था, अब्बास का सर पीस दिया था। इन्होंने एक रुमाल में गाजी के सर के टुकड़े, माफ करना गाजी का नौकरो, एक सदर पढ़ने देना, अब्बास का वास्ता एक सदर पढ़ने देना, एक सदर पढ़ने देना, गाजी का वास्ता। बैठना बैठना बैठना, माइनस खत्म नहीं होनी। अभी हमने ज़हरा को रोना है, अभी हमने गाजी की मां को रोना है। इन मलौनों ने जो उन्होंने अरबी में लफ्ज कहा था मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं नहीं पढ़ूंगा, उलमा तशरीफ फरमा है, उन्होंने उस कान का लफ्ज इस्तेमाल किया। मैंने कहा ये अरबी में इसकी उर्दू क्या है? उनका सुरमा किसे कहते हैं? इन्होंने अब्बास का सार सफूफ की तरह, हम जाके इब्ने ज़ियाद के दरबार में ये पोटली ये गठरी देंगे, इसके अंदर है हुसैन के जर्नैल का सर, इसके अंदर है हुसैन के अलमदार का सर। सैयद बैठो थोड़ी देर के लिए कानों में उंगलियां डालने, ना गाजी के नौकरो। जब इन्होंने कहा कि ये रखो संभाल के किसी हिफाजती सामान में रखो, हमें इसे दे के बहुत ज्यादा इनाम लेना है। जब सर नेज़ों पे सवार हुए, अली की बेटी ऊंट की पुश्त पे आई, बीबी को अपनी रिदा भूल गई। बीबी ने एक एक सर देखा, अकबर का सर, कासम का सर, असगर का सर, औन का सर, रोक गदी सज्जाद, ऐना ऐना अब्बास, मेरा अब्बास कहाँ है? इन मलौनों के कान में आवाज गई कि ज़ैनब अब्बास का सर ढूंढ रही है। इन्होंने ज़ैनब को अज़ियत देने के लिए अब्बास का सर घोड़े की गर्दन में, घोड़ा अपने संग उठाता, अब्बास का सर कभी दाएं